السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد یعقوب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ مرد یا خواتین یا کسی بھی بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، اکثر جسم کے اندر دردوں کے لیے لوگ شکایت کرتے ہیں، اور یہ دردیں بھی دو تین قسم کی ہوتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایسی دردیں جو سکون کی حالت میں، اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر رہے، اس حالت میں آپ کے پاس آپ کو یہ دردیں ہو رہی ہیں۔ اکثر یہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اعصابی مزاج ہوتے ہیں، ان کا جو رنگ ہوتا ہے وہ پھیکا سا ہوتا ہے، سفید سا، خون کی کمی ہوتی ہے جسم کے اندر، اور بھی کافی ساری علامات ہوتی ہیں۔ استاد صاحب کے پاس چلتے ہیں، مزید جو علامات ہیں وہ بھی بتائیں گے، اور ساتھ میں نسخہ بھی اچھا سا جو ہے وہ بھی بتائیں گے۔ جی وعلیکم السلام۔ جو آج میں آپ کو نسخہ بتانے جا رہا ہوں بے حد آسان ہے، ہر بندے کی سوچ کے اندر ہے، ہر بندہ بنا سکتا ہے۔ اور اعصابی دردوں کے اوپر ہے، چاہے اس کے ساتھ موٹاپا ہو گیا یا مثانہ بالکل کمزور ہو گیا، بار بار پیشاب آتا ہے اور مقدار میں زیادہ آتا ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے یہ نوٹ کرنے والا ہے، ایک تو بار بار پیشاب کا آنا اور دوسرا مقدار میں زیادہ آنا۔ یہ مزاج بتاتا ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے۔ میں آپ کو اینڈ میں انشاءاللہ نبض کے تھرو اور یورین کے تھرو آپ کو مزاج بھی بتاتا ہوں، کیونکہ جب تک آپ مزاج کے مطابق بات نہیں کریں گے، نسخہ استعمال نہیں کریں گے، تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی دو چیزوں کا مرکب ہے نسخہ۔ آپ نے موٹے موٹے چھوارے لے لینے ہیں۔ اگر آپ کو نر چھوارا مل جائے تو زبردست، انشاءاللہ 2-3 چھوارے آپ کھائیں گے تو آپ کہیں گے کمال ہو گیا جی۔ موٹے موٹے چھوارے لے لیں، اس کی گٹھلی نکال لیں، اس کے اندر جتنا ہو سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے، گگل بھر لیں۔ گگل بھی 50 اسٹور سے مل جاتا ہے۔ گوند ٹائپ ہوگا، تھوڑا بہت آپ کو گیلا محسوس ہوگا تو وہ آپ نے لینا۔ اگر گیلا نہ بھی ہو لیکن گوند ٹائپ ہو تو وہ ٹھیک ہے، وہ آپ نے لینا، اس کے اندر بھر دینا ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر آپ دھاگا لپیٹ کے، اوپر دال ماش مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ گھریلو آٹا جو ہے وہ آپ اوپر لپیٹ دیں۔ تھوڑا تھوڑا لپیٹنا، بہت زیادہ نہیں لپیٹنا۔ پھر آپ اسے کسی آئل کے اندر، گھی کے اندر، کوئی آپ کو مل جائے، اینی ون، دیسی گھی مل جائے یا زیتون کا تیل مل جائے، ان دونوں میں آپ، اگر یہ دو مل جائے تو بہتر ہے۔ ادروائز نہیں ہے، کوئی چیز اور میسر نہیں ہے آپ کو، کسی گھی کے اندر، کسی آئل کے اندر، لیکن سرسوں کا آئل استعمال نہیں کریں گے آپ نے ان کو بھون لینا ہے۔ جب یہ آٹا سرخ ہو جائے، اگر تھوڑا بہت بلیک بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آٹا تھوڑا بہت جل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ چولہے کے اوپر رکھ کے آپ کسی کام میں لگ جائیں اور یہ جل جائے، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میرا نسخہ خراب ہو گیا میں دوبارہ بناتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو اب اندر سے دیکھیں، اگر چھوارا صحیح سلامت ہے، چھوارا نہیں جلا، تو آپ کا نسخہ خراب نہیں ہوا۔ اگر چھوارا جل گیا ہے تو آپ کا نسخہ گیا، آپ کا نسخہ بھی جل گیا، پھر آپ کو نیا بنانا پڑے گا۔ اب چھوارا اندر آپ نے کھولا ہے، چھوارا بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کا دھاگا اتار دیں۔ دھاگا اتارنے کے بعد اگر بچ گیا دھاگا تو نہیں بچا تو پھر چھوڑیں۔ وہ چھوارے نکال کے آپ نے ان کو کوٹ لینا اچھی طرح، پھر آپ اس کی چنے برابر گولیاں بنا لیں، اور 2 ہفتے استعمال کرنا، صرف 2 ہفتے۔ اگر علامات بہت پرانی ہیں تو پھر آپ اس کو 3 ہفتے تک لے جا سکتے ہیں، یا آپ ایجڈ ہیں، آپ کی عمر 60 to 80 ایئر ہے، تو پھر آپ 3 ہفتے استعمال کریں۔ انشاءاللہ 3 ہفتوں کے اندر اندر یہ اپنا کام کر دے گا۔ اب آتی ہے بات مزاج کی، تو جن کی نبض جسٹ 1 سے 2 انگلیوں، پہلی 1 سے 2 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے، ان کے لیے زبردست۔ یہاں اس کا مزاج اعصابی ہے، میں پہلے بات کر چکا ہوں،
اور آپ کے بھائی بھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ ایسے لوگ جو سوتے ہوئے جن کو دردیں ہوتی ہیں، آرام کی شکل میں جن کو دردیں ہوتی ہیں، ان کے لیے نسخہ ہے۔ اور دردوں کی 3 شکلیں ہیں، یہ بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ درد کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ 3 قسم کے ہوتے ہیں: سردی کے درد، سردی طری کے درد، خشکی کے درد اور گرمی کے درد۔ اب ان 3 دردوں کے اوپر 3 نسخے استعمال ہوں گے، نہ کہ یہ ایک نسخہ 3 دردوں کے اوپر کام کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جن کی نبض 1 سے 2 انگلیوں تک ٹھوکر مار رہی ہے، یہ نسخہ زبردست کام کرے گا۔ جن کی 3 سے 4 انگلیوں کے نیچے ٹھوکر مار رہی ہے، ان کے لیے زبردست نہیں ہے، ان کے لیے زیر دست ہے۔ اگر وہ استعمال کریں گے تو ان کی دردیں اور بڑھ جائیں گی۔ یہ ہم وہ مارکیٹ والے نہیں ہیں، ہم وہ اخباری لوگ نہیں ہیں، ہم وہ ٹی وی والے اور یوٹیوب والے نہیں ہیں کہ بس یہ ایک نسخہ بنا دیا اور اس کا پرچار کر دیا، چاہے نہیں بتایا کہ نئی تمیز مزاج کی، گرم مزاج والے کو استعمال کروانا ہے، ٹھنڈے مزاج والے کو استعمال کروانا ہے، خشک مزاج والے کو استعمال کروانا ہے۔ مزاج بنانے والے کو بھی مزاج کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس نسخے کا مزاج کیا ہے اور میں نے کس مزاج کے اوپر میں نے اس نسخے کو استعمال کروانا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے، کسی کو جسم کے اوپر خارش ہو جاتی ہے، کسی کا BP ہائی ہو جاتا ہے، کسی کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے جگر جو ہے وہ زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر ہاتھوں پاؤں کی جلن جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ مختلف علامات جسم کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر ہر چیز اگر مزاج کے مطابق استعمال کروائی جائے تو پھر الحمدللہ جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ دوائی کام کرے، نسخہ کام کرے نہ کرے، اس کی ہماری گارنٹی نہیں ہے۔ ہم دوا آپ کو بتاتے ہیں، ہم دوا بیچتے ہیں، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یہ تو میں آپ کو ایک نبی کا واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، یا باری تعالیٰ مجھے یہ علامت پیدا ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ جنگل میں چلے جائیں، فلاں ایک بوٹی ہے، اس بوٹی کا پتا توڑ کے آپ استعمال کر لیں۔ وہ گئے جنگل میں، بوٹی توڑی، پتا کھایا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کچھ سالوں کے بعد وہی علامت پھر پیدا ہوگی۔ آپ نے کہا جی نسخہ تو پڑا ہے ہمارے پاس، جا کے کھا لیتے ہیں۔ جی انہوں نے نسخہ کھایا، آرام نہیں آیا، پھر پوچھا یا باری تعالیٰ وہی نسخہ میں نے کھایا ہے، وہی علامت تھی، وہی نسخہ کھایا میں نے، تو میں ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میری رضا شامل تھی اس کے اندر، اب میری رضا شامل نہیں، تو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے کلام تو نہیں کرے گا نا۔ تو مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیے ہیں لوگوں کو، یہ خشک ہے، یہ سرد ہے، یہ تر ہے، یہ گرم ہے۔ مزاج تو انسان کو اللہ نے بتا دیے ہیں، اب انسان نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے نسخہ جات کو ترتیب دینا ہے اور مزاج کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ دیکھیں جی قانون ہے، اگر قانون کے مطابق چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں پذیرائی حاصل ہوگی۔ اگر قانون سے ہٹ کے بات کریں گے تو پھر ہمارا حال جو ہے وہ پاکستان جیسا ہوگا، جیسا پاکستان کا حال ہے۔ آج 2024 ہے، 24 میں ویڈیو میں شوٹ کروا رہا ہوں۔ سب جانتے ہیں کہ 2024 میں پاکستان کی کیا صورتحال ہے قانونی طور پہ۔ میں قانونی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ جو قسمیں اٹھا کے آئے ہیں، قسمیں اٹھا کے آتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ کام کروں گا، مجال ہے کہ انہوں نے وہ اپنی قسم کی پاسداری کی ہو۔ لا قانونیت پاکستان کے اندر حد درجہ بڑھ چکی ہے۔ تو قانون اللہ نے بنا دیا ہے کہ یہ گرم مزاج والے کے لیے الگ دردوں کی دوائی ہے، خشک مزاج والے کے لیے الگ دردوں کی دوائی ہے، اور تر مزاج والوں کے لیے الگ جو دوائی ہے وہ الگ ہے دردوں کے لیے۔ تو آج ہم نے تر سرد مزاج کے لیے نسخہ آپ کو گھریلو ٹوٹکا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نسخہ جات ہزاروں ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو سمپل سادہ سا دکھائیں جو آپ آرام سے بنا سکیں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے اسی چینل کے اوپر آپ کو غذائی چارٹ ملے گا،
خشک گرم اور گرم خشک، صرف ان 2 غذائی چارٹ میں سے آپ نے غذا کھانی ہے، ادروائز کوئی پیچھے والی کوئی غذا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ 6 قسم کی غذائیں ہیں، آپ کو چینل کے اوپر مل جائیں گی، 6 قسم کی غذائیں ہیں، اور 6 قسم میں جو خشک گرم اوپر لکھا ہوا ہے، خشک گرم اور گرم خشک جو اغذیہ ہیں وہ آپ نے استعمال کرنی ہے انشاءاللہ۔ میں نے کہا ہے کہ کم عمر کا ہے، 40 والا 35-40 والا 2 ہفتے کھائے کافی ہے، اس سے اگر وہ آخری عمر کے اندر ہے تو پھر وہ 3 ہفتے کھائے انشاءاللہ کافی۔ جی بہت شکریہ۔ یہ جو نسخہ ہے یہ خاص طور پر ایسی ماؤں بہنوں کے لیے بھی ہے جن کو اکثر سوتے ہوئے یا سکون کی حالت میں دردیں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کو کام دھندہ کم ہی ہوتا ہے، جسم کی حرکت کم ہوتی ہے، صرف خوراک جو نصیب کی ہے وہ ٹائم پہ کھا لی، اس کے بعد حرکت نہیں کرنی۔ تو ایسے لوگ اکثر جو ایسی مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے یہ نسخہ خاص طور پہ ہے، وہ بنا کے استعمال اور کریں۔ دوسری بات ہے کہ حاملہ خواتین کو استعمال نہیں کروانا، اور جن کا بی پی ہائی ہے ان کو بھی استعمال نہیں کروانا۔ جی بالکل۔ بس تو اکثر ایسی ماؤں بہنوں کا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہوتا ہے، تو یہ وزن کو بھی کم کرے گا۔ اور اگر اس کے اور یعنی کہ کسی ماں بہن کی اگر مینسز کا پرابلم ہے، ڈیٹ پرابلم ہے، پیریڈ صحیح نہیں آ رہے ٹائم پہ، تو اس کے لیے بھی زبردست چیز ہے، وہ بھی بنا کے استعمال کریں انشاءاللہ۔ جیسے ان کے مینسز کی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہوگی، ان کا جو وزن جسم بڑھ گیا ہے، پھول گیا ہے جسم، ہوا جسم کے اندر رکی ہوئی ہے، یا پھر چربی زیادہ ہو گئی ہے، تو وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گی اور آپ کی جو صحت ہے وہ لوٹ آئے گی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔